بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ اردو اسلامی تاریخی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک کرنے کے بعد سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ایک نئی معلوماتی کہانی کی طرف۔ وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کیسر روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، اے یسوع مسیح کے ماننے والو، آخر تم پر کیا آفات پڑی ہے؟ دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا، اے ہرقل اعظم، اے عیسائیت کے نگہبان، ہم پر آفتاب نہیں پڑی ہے بلکہ قیامت ٹوٹی ہے۔ ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مداوع کر۔ فریادیوں کی یہ گریہ زاری دیکھ کر کیسر روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تند و تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا، وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے؟ میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ایک فریادی نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، بوڑھے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، اے ہمارے بادشاہ، صلیب کی بیٹیاں بے امان ہیں، وہ مسلمانوں کی حفظ کا نشانہ بن رہی ہے۔ فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ کیسر روم غضب ناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور قہر آلود لہجے میں بولا، میں نے صلیب کے بندوں کی فریاد سن لی۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی۔ آج سے تم انطاکیہ میں میرے مہمان خاص ہو۔ اس وقت انطاکیہ کیسر روم کا دارالحکومت تھا۔ فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مکارانہ چال کامیاب ہو گئی تھی۔ کیسر روم رات بھر سکون سے نہیں سو سکا۔ بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابھر آتا تھا۔ تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی یہ لگار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی۔ کیسر روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرحوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا، کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ الغرض اس کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی کیسر روم نے خفیہ اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں عمائدین سلطنت کے ساتھ ساتھ شہر کے معزز اور دانشمند افراد بھی شریک تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کیسر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں اربوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں، دیگر ساز و سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں کو فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف اعلیٰ ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیسر روم کے لہجے میں شدید ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہرقل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا۔ اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرقل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ کیسر روم نے
پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر صلیب ہماری مدد کے کیوں نہیں آئی؟ اس نے ہمیں اپنے نام لیواں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرقل اعظم، کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم پیشوا، آپ کے پاس اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ۔ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مسلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیسر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں کیسر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس سے خاص میں سننا پسند کروں گا۔ کیسر روم کے لہجے میں سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہرقل اعظم، اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، کیسر روم نے پرجلال لہجے میں کہا، جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، تمہارے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ کیسر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا، ہرقل اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق، اردن اور حمص سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیات کا جائزہ لینے لگا۔ اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر کیسر روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایمن، تم اپنا بیان جاری رکھو۔ دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں، ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نخیس دوشیزائیں بھی شامل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انطاکیہ آیا تھا۔ اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال، عزت و آبرو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے۔ وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت و درندگی کے فرضی افسانے سننا چاہتے تھے، مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت و عصبیت کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے برعکس کیسر روم کے چہرے پر حیرت و سکوت کا رنگ نمایاں تھا۔ ایمن نے مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ہرقل اعظم، میں نہایت اذیت و کرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں، وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے اسے توڑ دیتے ہیں، ضعیفوں کو ستاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ ان کا اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں رنگ و نسل اور قبیلہ و خاندان میں کوئی تفریق نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق، اردن اور حمص کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر کیسر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن کا اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کے مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر کیسر روم گھبرا گیا اور پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انطاکیہ اور گردنوا کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی تو وہ قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر گریہ زاری کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کیسر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو کیسر روم کے زیر ننگی تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا: عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ کیسر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طوفان برق و باد کی طرح انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کی۔ بالآخر طویل بحث و تمہیز کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے۔ نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں یکجا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر خطاب کیا: ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے جزیے، حفاظتی ٹیکس کی ساری رقم واپس کی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے: خداوند خدا تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا صاحبان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے قریب ہی ایک مقام دیر الحیل ہے، یہاں رومی فوجی جمع ہو رہے تھے۔ ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا معرکہ رجب 15 ہجری میں ہوا جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مساحلت کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو سفیر بنا کر کیسر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے۔ اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب
جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت آ رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں سلیبیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی ہمت بندھا رہے تھے۔ آگے بڑھو اور صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں حضرت یسوع مسیح کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھیں تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کے یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے پٹ گیا۔ اس معرکہ رائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب کیسر روم کو اس عبرت ناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کوبی کرتا ہوا شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا مزدہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخروئی کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق مضطرب ہو کر مستن خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقت کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا هو اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت کہانی۔